بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو دی شو۔ ناظرین، آج ہم پاکستان کی عمومی سیاسی صورتحال اور ملحقہ باتیں ڈسکس کریں گے، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر جناب سید منور حسن، جو ہم نے بار بار اور ہمیشہ کہا ہے اور ہماری یہ پکی رائے ہے کہ ایک درویش صفت انسان ہے، اللہ اور اللہ کی وحدانیت اور رسول کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاتم النبیین کے اوپر ان کا پختہ ایمان ہے، اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی جو ہے پاکستان میں ایک اسلامی معاشرہ اور اسلامی اقدار پر مشتمل ملک جو ہے اس کے لیے کوشاں ہے۔ اب یہ ان کو کتنی کامیابی ہوئی ہے یا کتنی نہیں ہوئی، یہ ابھی اٹ از ٹو ارلی ٹو جج، لیکن یہ ڈائریکشن ان کی درست ہے۔ سید منور حسن صاحب، تھینک یو فار کمنگ ٹو دی شو۔ آپ کے خیال میں ملک سیاسی طور پر کس طرف جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارہا یہ بات لوگوں کی طرف سے آتی رہی ہے کہ عوام نے بڑی خوشی کا مسرت کا اظہار کیا تھا 18 فروری کے انتخابات کے بعد، اور بظاہر ان کے من پسند نتائج آ گئے تھے۔ پرویز مشرف کی رخصتی کا ایک عنوان بن گیا تھا، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ روٹی کپڑا مکان ملے گا، امن عامہ کی صورتحال بھی بہتر ہوگی۔ لیکن اب تو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے انتخابات کو، اور معاملات جو کہ تو ہیں، ساری امیدیں ہم لوگوں نے وابستہ کی ہوئی ہیں اس حوالے سے کہ شاید کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کوئی ایسے معجزاتی قسم کے فیصلے کرے گی کہ اس کے نتیجے میں حالات کی بہتری جو ہے وہ میسر آئے گی۔ لیکن ادروائز تو جو ادارے ہیں وہ فنکشن نہیں کر رہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، سوائے اس کے کہ 2 اکائیاں، ایک میڈیا کی اور دوسرے ججز کی عدلیہ کی، یہ 2 اکائیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کچھ آپٹمسٹ ہیں، اچھے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، مستقبل کے بارے پر امید ہیں، اور ایک بڑی جدوجہد کے لیے تیار۔ نہیں، یہ جو دو ادارے ان کے جو فنکشن یا ان کی ذمہ داری ہے یا ان کی جو ساری ہے، وہ حالات کو کنٹرول اور کمانڈ نہیں کر سکتے۔ یہ زیادہ سے زیادہ میڈیا نشاندہی کر سکتا ہے، اور ججز جو ہیں ڈائریکشن دے سکتے ہیں، فیصلے دے سکتے ہیں اگر ان کے سامنے کوئی معاملہ فائل پر ہوگا، یا وہ سو موٹو نوٹس لیں گے۔ جو فیصلے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے یا حکومتوں نے کرنے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، یا سیاسی قوتوں نے اپنے کردار کے ذریعے ماحول پیدا کرنا ہے۔ تو آپ کے اس یعنی تشخیص سے تو یہ لگا کہ یعنی نہ صرف حکومتیں ناکام ہیں بلکہ سیاست بھی ناکام نظر آئی۔ دیکھیے، صورت تو یہ بن گئی نا، اب کل وہ ٹرین کا حادثہ ہوا، یہ کہ پٹی سے اتر گئی گاڑیاں، اور اس وقت سارے حکام نے یہ کہا کہ 4 سے 5 گھنٹے ہم کو لگیں گے اس کو ریوائیو کرنے میں۔ 24 گھنٹے ہو گئے تقریباً، اور معاملہ وہیں کا وہیں ہے۔ جو انکنوینئنس ہے اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کر پا رہا ہے۔ جو تمام ٹرینیں روکی ہوئی ہیں دونوں طرف، اور پھر یہ جو مسافر یہاں اس کے قریب تھے وہ جس طریقے سے بے حال ہو گئے ہیں، تو اس لیے کوئی پرسان حال نہیں ہے عوام کا۔ ان کے درد اور دکھ کے اندر جتنا بھی اضافہ ہو جائے اور جس حوالے سے ہو جائے، کوئی نہیں ہے کہ جو زخموں کے اوپر پھایا رکھ سکے۔ اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ فی الاصل تو جو کام ایگزیکٹو کے انتظامیہ کے کرنے کے ہیں، اور جو فیصلوں کی صورت میں سامنے آ کر اس پر عمل درآمد ہونے کے ہیں، فیصلے تو جو عدالت بھی کر رہی ہے اس پر بھی عمل درآمد ایگزیکٹو کرنا چاہیے، جو وہ نہیں کر رہی ہے۔ اور ابھی تک یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جو 17 رکنی بینچ نے اتفاق رائے سے، اجماع سے ایک فیصلہ کیا تھا، اس کی سری خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور لے تو لال سے کام لیا جا رہا ہے، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال ہو رہے ہیں، صرف تقریریں ہیں کہ ہم اس پر عمل درآمد کر کے دکھائیں گے۔ تو اور اسی کو اصلاً اداروں کا تصادم کہتے ہیں۔ وہ کوئی بل فائٹ نہیں ہوتی جو نظر آ رہی ہو، ریڈ ریگ نہیں کوئی ساتھ لے کر کھڑا ہوتا، لیکن وہ اسی طریقے سے اداروں کے، اور اس کے نتیجے میں ادارے جب متصادم ہو تو ادارے کمزور بھی ہوتے ہیں، اور پورے ملک کے حالات جو ہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کنٹرول میں۔ نہیں، ابھی تو معاف کرنا، یہاں تو یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ صدر انچارج ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، کس کو آپ پکڑیں گے؟ کسی ایشو کے اوپر آپ دل پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں صورتحال جو ہے اس کا فلاں جو ہے وہ تدارک کرے گا، یہ مہنگائی کا جو سیلاب ہے، یہ جو بدامنی کا تومار ہے جی، اور جو دہشت گردی سے ہو رہا ہے، اور جتنی بھی چیزیں آپ لے لیں، کسی کے اوپر کوئی، میں کہتا ہوں یہ وہ جو
عام روجہ مینو میں کہ پاکستان خدا نخواستہ ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، اس حساب سے کوئی نہیں. یہ ایک ملٹریلی اسٹرانگ ہے، لوگ بہت بڑی قوت ہے، فوج ہے، نیوکلیر اسٹیٹ ہے، پوٹینشیل ہے بڑا. اس حساب سے کچھ نہیں ہے جو دنیا ہمیں کہتی ہے ہندوستان. لیکن عوامی نقطہ نظر سے عام آدمی کی زندگی کے جو اس کا عذاب بن گیا ہے، جو اس کا زندہ رہنا جو مشکل ہو گیا، اس حساب سے وی آر اے فیلڈ سوسائٹی اینڈ اے فیلڈ اسٹیٹ. میں تو یہ کہوں گا. دیکھیے اس سے بھی آگے بات ہے. اب تو امریکن اہلکار جو آتے ہیں وہ بنیادی طور پر آرمی کے چیف سے ملاقات کرتے ہیں. نیٹو کا کمانڈر آیا ہے، چند گھنٹے کے لیے آیا ہے، ان سے ملاقات کر کے چلا گیا ہے. یعنی گاڑی کے آگے گھوڑے کے بجائے گھوڑے کے آگے گاڑی جوتی جا رہی ہے. اور امریکی اہلکاروں کے پاس اگر وقت بچتا ہے تو وہ سیاسی قیادت سے ملاقات کرتے ہیں، ورنہ ان کو اصل کام جو کرنے کے ہیں اور جو پالیسی میٹرز بھی ہیں وہ سب آرمی کے چیف سے ڈسکس کرتے ہیں، لے کر چلتے ہیں. اور سیاسی حکومت اس کا نوٹس لینے سے سرے سے آ رہی ہے. کیپیبلٹی اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کر سکے اور کہہ سکے کہ بھئی یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں معاملات تو تل پٹ ہو چکے ہیں. اور یہ کہنا کہ فوج نہیں آئے گی، فوج نہیں آئی، فوج تو آئی ہوئی ہے، فوج تو موجود ہے، تمام فیصلوں کے اندر وہی شریک ہے، اسی کے انیشیٹو پر تمام چیزیں طے ہو رہی ہیں. جو چاہے وہ بیان دے رہی ہے. بالکل اس نے پورے ملک کے اندر افراتفری مچائی ہوئی ہے. پاکستان کے عوام اس کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں، گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں. فوجی آپریشن کے نتیجے میں عملاً امریکی ایجنڈا اور گیم پلان ہے کہ جو پورا ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے سول حکومت تو عوام کو تحفظ دینے میں، جان مال عزت آبرو کا معاملہ ہو یا ان کے معاملات و مسائل حل کرنے میں 101% ناکام ہو. تو معاف کرنا، آپ پر تو مخالف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں ملک میں دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں. آپ کے لوگوں کے گھروں سے دہشت گرد گرفتار ہوتے ہیں. وہاں اب آپ کے ایک جو ویسے ہمارے نزدیک تو وہ بہت بڑے انسان ہیں، ہارون رشید، جب ڈاما ڈولا پر یعنی بمباری کر کے وہاں تہس نہس کیا گیا اور ہزاروں یعنی سینکڑوں بچے، عورتیں اور بوڑھے جو ہے وہاں شہید ہو گئے تھے، تو وہ مرد کلندر جو تھا اس نے وہاں اس کے احتجاج کے طور پر قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا. اف آئی ایم ناٹ رانگ. ہارون رشید جو اب ان کا گھر مسمار ہو رہا ہے اور آج حکومت کا بیان آیا ہے کہ جناب وہاں وہ دہشت گردوں کے سرپرست تھے اور وہ اڈے ان کو فراہم کر رہے تھے. یہ اب آپ کے اوپر تو براہ راست جماعت اسلامی کے اوپر جو ہے چارج لگانے شروع ہو گئے. دیکھیے چارج کا تو معاملہ یہ ہے کہ طالبان کی افغانستان میں حکومت پاکستان نے تسلیم کی ہوئی تھی نا. کب پاکستان نے چارج شیٹ کیا اس طالبان کی حکومت کو؟ اس سے تو اچھے تعلقات تھے، لیکن امریکہ کو پھر لاجسٹک سپورٹ دے کر اس پر حملہ آور ہو گیا پاکستان. یہ کون سی اخلاقیات تھی، یہ کون سی سیاست تھی، یہ کون سی ڈپلومیسی تھی؟ ملا ضعیف کے ساتھ جو ان کا یہاں ایمبیسڈر تھا، جو بدسلوکی کی گئی، انتہائی شرمناک ڈپلومیٹک حوالے سے بھی، انسانی حوالے سے. آپ ایک سفیر کو گھسیٹ کے پکڑ کے ان کے حوالے کر رہے ہیں گاڑی میں. جس شخص نے یہ بیان دیا ہے فوجی نے کہ ہارون رشید کے بارے میں کہ ان کے تعلقات، ان کے کانٹیکٹس دہشت گردوں سے تھے، یہ تو آج پہلی دفعہ انہوں نے بتایا. جب وہ حملہ ہوئے ہیں اور جب انہوں نے پورے ان کے گھر کو بارود کا ڈھیر، راکھ کا ڈھیر بنا دیا، تو وہاں سے تو ایک کارتوس بھی نہیں نکلا تھا. پورے ان کے پورے علاقے کے اندر کوئی اسلحہ نہیں نکلا کسی کے پاس. تو اس لیے یہ بالکل بے تکی باتیں ہیں. یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے اور اپنی ترقی، ایک سال پھر ترقی چاہتے ہیں نا چیف آرمی اسٹاف صاحب، اپنی ترقی لینے، اپنی نئی ٹرم لینے کی ساری کوششیں ہیں. لیکن پاکستان کے عوام کا قتل عام ہو رہا ہے اور فوج براہ راست اس کی ذمہ دار ہے. پاکستان کے عوام گھر سے بے گھر کیے جا رہے ہیں، فوج براہ راست اس کے ذمہ دار ہے کہ وہ امریکی ڈکٹیشن کے نتیجے میں پاکستان کو مقتل گاہ بنا رہی ہے. اور جو امریکی چاہتے ہیں ڈرون طیاروں سے کرتے ہیں، جو کچھ بچ جاتا ہے پاکستان کی فوج کرتی ہے. یعنی ایسی فوج کے حوالے سے بھی لوگ دل برداشتہ ہو رہے ہیں. لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ یہ فوج ہماری فوج ہے یا دشمن کی فوج ہے.